أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، عنوان ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے رکھوالے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو افضل ترین رات ہے اس کی تلاش اور اس کی جستجو میں ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق اس نے دی. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شب قدر نصیب فرمائے اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت اور جو اہمیت اور جو بشارتیں اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام بشارتیں اور سعادتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس رات میں کی جانے والی ہر قسم کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. لاکھاں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محسن انسانیت معلم انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اسلام ہمیں اور آپ کو ملا اور جن کے ذریعے تعلیم کے اغراض و مقاصد ہمیں اور آپ کو بتائے گئے، حصول علم کی فضیلت بتائی گئی، اہل علم کا مقام اور ان کا مرتبہ بتایا گیا، علم حاصل کرنے کے مقصد اور اس کے آداب بتائے گئے. ایسے نبی جو معلم انسانیت ہے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت کو علم دینے کا ذریعہ بنایا، ایسے پیارے نبی پر اللہ کہا درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، جیسا کہ آپ نے عنوان سنا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اقبال نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ،
املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ گویا اقبال کے اس کلام سے، ان اشعار سے ہمیں اور آپ کو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے بغیر مقصد کے، جس کا مقصد اسلام نے واضح کیا ہے، تو اس کا علم اس کے لیے وبال جان بنتا ہے، فتنہ بنتا ہے، نہ صرف اس کے لیے بلکہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ علم کس چیز کا نام ہے، علم کس چیز کا نام ہے، کس علم کو حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، اسلام نے علم اور تعلیم کی کس قدر اہمیت اجاگر کی ہے۔ پہلے ان تمام مراحل کو ہم اور آپ سنتے اور سمجھتے ہیں، اس کے بعد علم کیسے فتنہ ہوگا، تعلیم کیسے فتنہ اور سبب پر تعلیم کیسا فتنہ پیدا کرتی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ علم کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب نازل فرمایا تو قرآن کریم کے نزول کا جو ماحول تھا، نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت عطا کیا تو اس وقت مکہ مکرمہ کی جو حالت تھی، اس وقت کعبۃ اللہ کا جو معاملہ تھا، اس وقت عرب کی سرزمین کا جو حال تھا، اس کو اگر ہم اور آپ ذہن میں رکھیں، اس کو مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت کو کیوں اجاگر کیا۔ جب مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیا تو اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقام میں جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک گھر میں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، جس کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جس کو آباد کرنے کے لیے کہا گیا، ایسے مقدس ترین گھر میں کعبۃ اللہ کے اندر جہاں رب العالمین کی بندگی ہونا تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی تھی، جہاں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا تھا، جہاں اللہ کے سامنے رکوع کرنا تھا، ایسے اللہ کے مقدس گھر میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ اور عرب کا معاشرہ اس قدر گئے گزرا تھا کہ وہاں کوئی ایسی برائی نہ ہو، اس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں زنا عام تھا، شراب عام تھی، جوا عام تھا، بد اخلاقی تھی، بدکاری تھی، بدعقیدگی تھی، معاملات کے اندر خرابی تھی، عبادات کے اندر خرابی تھی، یہاں تک کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، یہاں تک کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ وہاں ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، جس کی طاقت تھی اسی کا چلتا تھا۔ اس قدر برائیوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہر چہاروں جانب سے تاریکی اور اندھیرا چھا گیا تھا، ایسے موقع پر اپنے نبی کو نبوت سے سرفراز کیا اور قرآن کریم کو نزول کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ نے سب سے پہلے کون سی آیت نازل کی؟ توحید کی اہمیت، شرک کی مذمت، سچائی کی اہمیت، جھوٹ کی قباحت، شراب کے حرام ہونے کا، روزے کے فرض ہونے کا، حج کے فرض ہونے کا، زکوٰۃ دینے کا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں 360 بت رہنے کے باوجود بھی اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کا جو لفظ نازل فرمایا، قرآن کریم کی جو سب سے پہلے آیت کریمہ کا حصہ نازل فرمایا، وہ ہے لفظ اقرا۔ لفظ اقرا یعنی پڑھنے، تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ اب اسی آیت کریمہ کے سامنے جو لفظ ہے، اسی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کس کے نام سے حاصل کرنا چاہیے، علم کیوں حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ وہ یہ علم حاصل اس لیے کرنا چاہیے، اقرأ بسم ربک،
تم اپنے رب کے نام سے پڑھو. یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رزاق کو پہچانیں. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں, اپنے خالق کو پہچانیں, اپنے مصور کو پہچانیں, اپنے سمیع کو پہچانیں, اپنے رحمان کو پہچانیں, رحیم کو پہچانیں. یہ علم حاصل کرنے کا یہ مقصد. اگر کوئی بندے مومن, اگر کوئی انسان اس مقصد کے تحت علم حاصل کرتا ہے, اقرأ باسم ربک, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے, جو پالنہار ہے, جو ہم سب کو پالنے والا ہے, اگر اس کی پہچان کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم اس کے لیے فتنہ نہیں بنے گا, وہ علم اس کے لیے وہ مال جان نہیں بنے گا. اس علم کے ذریعے نہ اپنے لیے, نہ اپنے خاندان و قبیلے کے لیے, نہ ہی ملک و ملت کے لیے وہ فتنہ باز بنے گا. جیسے ہی یہ مقصد ختم ہو جائے گا تو پھر وہ علم اس کے لیے فتنہ بن جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سب سے پہلا لفظ نازل فرمایا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حصول علم کا مقصد بھی بتا دیا. قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علم حاصل کرنے کی اہمیت بھی بتائی اور علم حاصل کرنے کا مقصد بھی بتایا. کیا فرمایا اللہ نے؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. علم اسی کا نام ہے کہ ہم توحید کو جانیں, علم اسی کا نام ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں, علم اسی کا نام ہے کہ ہم اپنے رزاق کو پہچانیں, علم اسی کا نام ہے کہ ہم اپنے پالنہار کو پہچانیں, ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں, ہم اپنے رب کو پہچانیں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اسی کا نام علم ہے. علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے. آپ علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. صحابہ کرام جیسے جیسے اسلام میں داخل ہوتے گئے وہ علم حاصل کرتے گئے, نتیجے میں توحید پرست بن گئے, نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن گئے, نتیجے میں بااخلاق انسان بن گئے, نتیجے میں بہترین باپ بن گئے, نتیجے میں بہترین دوست بن گئے. علم حاصل کیا, جہالت دور ہو گئی, شرک کا خاتمہ ہو گیا, بدعقیدگی چلے گئی, بدشگونی چلے گئی, بد اخلاقی چلے گئی, شراب اور کباب کی زندگی سے نہ دور ہو گئے, عبادات کے اندر لگ گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کے وہ متلاشی بھی بنے اور اس کی فکر کرنے والے بھی بنے. گویا علم انہوں نے اللہ کے علم حاصل کرنے کا جو مقصد اللہ نے بتایا تھا اس کے مطابق انہوں نے علم حاصل کیا تھا. قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر علم کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے. علم, تعلیم, تعلم, عقل, تدبر کے الفاظ قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر آئے ہیں. ان تمام آیات کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے, علم حاصل کیجئے, علم حاصل کیجئے, علم حاصل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے پر ابھارتے ہوئے فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان وہی ہے جس نے قرآن کو سکھایا ہے, قرآن کا علم دیا ہے. گویا قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے, اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنا تمام لوگوں پر فرض بھی ہے. دین کی بنیادی چیزوں کو جاننا نبی علیہ السلام نے اسے فرض قرار دیا. ہر ایک مومن کے لیے, ہر ایک مسلمان کے لیے اسلام کی جو بیس ہیں, اسلام کی جو بیسک نالج ہے اس کا علم, اس کا حاصل کرنا ضروری ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو, چاہے وہ غریب ہو کہ مالدار ہو, چاہے وہ کالا ہو کہ گورا ہو, چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو کہ گاؤں کا رہنے والا ہو, چاہے وہ عرب کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ہو یا ہندوستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ہو, یا وہ افغانستان کے پہاڑوں میں زندگی گزارنے والا ہو, یا وہ ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والا ہو, لیکن وہ مسلمان ہے, اسلام قبول کیا ہے, تو اس کے لیے اسلام کی جو بیسک نالج ہے اس کا جاننا ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. حاضرین, جب تک امت محمدیہ نے, امت مسلمہ نے اپنا رشتہ تعلیم سے جوڑ کر رکھا, اپنا رشتہ علم سے جوڑ کر رکھا, علم کے ہر میدان میں وہ ترقی کرتے گئے.
جہاں وہ مفسر بنتے گئے، جہاں وہ محدث بنتے گئے، جہاں وہ فقیہ بنتے گئے، جہاں وہ مؤرخ بنتے گئے، جہاں وہ سیرت نگار بنتے گئے، وہیں پر وہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، سائنسدان بھی بنے، وہیں پر وہ دنیا کو فائدہ دینے والے دنیا کو فائدہ دینے والے قوم کے نام پر ابھرے۔ جتنا کچھ آج دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو تعلیم کے میدان میں ترقی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی میدان کیوں نہ ہو جائے، وہ میڈیکل سائنس ہو، وہ جغرافیہ ہو، حیاتیات، نباتیات، جمادیات، جتنے فیلڈ ہیں، ان تمام میدانوں کے اندر علم کے اندر ترقی کرنے والی کوئی قوم تھی تو وہ امت محمدیہ تھی۔ وہ ہم مسلمان تھے، وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے چاند اور سورج کے اوپر، جنہوں نے آسمانوں پر، جنہوں نے سمندروں کے اندر جا کر، زمین کے گہرائیوں کے اندر جا کر، پہاڑوں کے غاروں کے اندر جا کر انہوں نے ان تمام چیزوں کا ریسرچ کیا اور دنیا کو فائدہ پہنچایا، اور انہی ویلیوز کو رکھ کر، انہی فارمولس کو رکھ کر آج سائنس اور میڈیکل سائنس ہو کہ کوئی اور سائنس تمام میدانوں میں ترقی کر رہی ہے۔ لیکن جس دن سے مسلمانوں نے اپنا رشتہ تعلیم سے منقطع کر لیا، یہ اغراض علم کو جو ہے، مقاصد تعلیم کو جس دن سے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اس دن سے مسلمان جو ہے اس زمین کی پچھڑی ہوئی قوم کہلاتی ہے۔ اس ملک جو ہے پچھڑی ہوئی اقوام سے بھی اس کا مقام بہت کم نظر آتا ہے۔ آپ جو ہے سنا ہوگا کہ پچھلے چند سال پہلے حکومت ہندوستان نے مسلمانوں کے تعلیم کا جائزہ لیا تو آپ نے اس رپورٹ میں سنا ہوگا کہ مسلمانوں کا تعلیمی اوسط جو ہے، مسلمانوں کی تعلیمی فیصد جو ہے وہ پچھڑی ہوئی قوموں کے نچلی ذات جن کو کہا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں نچلی ذات کا کوئی تصور نہیں، اونچی ذات کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے مطابق جو ہے وہ پچھڑی ہوئی ذات یا نچلی ذات سے بھی مسلمان جو ہے تعلیم کے میدان میں بچھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جبکہ یہی امت تھی جو علم کا چراغ روشن کر کے پوری دنیا کو روشنی دی، مگر افسوس کہ آج وہی مسلمان جو ہے تعلیم کے میدان میں پیچھے نظر آ رہا ہے، جبکہ علم کا مقام اسے بتایا گیا۔ کبھی افلا تدبرون کے ذریعے، کبھی افلا تعقلون کے ذریعے، کبھی اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے، کبھی الرحمن علم القرآن کے ذریعے، کبھی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کے ذریعے اہل علم کے مقام کو بلند کیا گیا، اور کبھی بتایا گیا کہ دیکھو جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں ایکول نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ امت جو ہے اپنا رشتہ جب سے تعلیم سے توڑ لی ہے، منقطع کر لی ہے، یہ امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ تعلیم کے میدان میں بچھڑی ہوئی قوموں سے زیادہ جو ہے گویا پیچھے نظر آ رہی ہے۔ حضرات، قرآن کریم کہ بے شمار ان آیات کے ذریعے اور ان نکات کے ذریعے میں نے دو چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ اسلام نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور اس علم کی فضیلت کو جاننے کے بعد ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور امت کے لوگ جو ہے یہ اپنا رشتہ تعلیم سے جوڑ لیا تو پوری دنیا پر وہ چھا گئے، اور پوری دنیا کو علم کی روشنی سے پوری دنیا کو انہوں نے منور کیا۔ لیکن ماضی قریب سے ہم مسلمانوں نے تعلیم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے، تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اچھی طرح اپنی حالت سے واقفیت رکھتا ہے کہ آج امت مسلمہ کیوں پسماندگی کا شکار ہے، آج ہر کوئی اسے کیوں ڈراتا ہے، آج وہ ہر جگہ ناکام کیوں ہے، نامراد کیوں ہے۔ بہت سارے اسباب اور ریزن میں سے ایک سبب تعلیم کے میدان میں پیچھے رہنا بھی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں کہ علم جو ہے جب ہمارے اسلاف کو اونچائی تک پہنچایا تھا، علم کی فضیلت اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔
سارے انسانوں میں ایمان والوں کا مقام الگ ہے. ایمان والوں میں علم والوں کا درجہ اور بلند ہے. جب علم والوں کا مقام اس قدر بلند ہے، نبی علیہ السلام نے رب العالمین سے جس چیز کی دعا مانگی تھی وہ مال کی نہیں، دولت کی زیادتی کی نہیں، جاگیر کی نہیں، جائیداد کی نہیں، بینک بیلنس کی نہیں ہے، سونے اور جوہرات کے نہیں ہے، مکانوں کی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو دعا سکھائی، آپ علیہ السلام یہی دعا کیا کرتے تھے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ اپنے رب سے مانگیے علم کی زیادتی کی. علم جو ہے یہ علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کے ذریعے انسان بنتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے. علم کے ذریعے اس کا دل بھی منور ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر بصارت بھی آتی ہے، اس کے جینے کا سلیقہ وہ سیکھتا ہے، زمین پر رہنے کا طریقہ اسے آتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو جانتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ تعلیم جس طرح حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر اس طرح حاصل کرتا ہے جیسے صحابہ نے علم حاصل کیا ہے. آج کا جو زمانہ ہے، علم سے جہاں ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، وہیں پر دوسری جانب امت محمدیہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی جہاں کوشش کر رہی ہے، لیکن جیسے کوشش کرنا چاہیے، جس طریقے سے کرنا چاہیے وہ کوششیں نہیں ہو رہی ہیں، اور دوسرے راستوں کو اختیار کر کے صرف تعلیم کو جو ہے روزی روٹی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، تعلیم کو جو ہے گویا غلامی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈگریاں مل جائیں، تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نام کے بازو میں 10 ڈگریاں لگ جائیں، تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1,00,000 2,00,000 کی تنخواہ والی جاب مل جائے. تعلیم کا مقصد جس دن سے مسلمانوں نے بنایا کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بہترین لائف سٹائل مل جائے. تعلیم کا مقصد جس وقت سے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے انڈیا سے باہر جا کر اچھا سا کماؤں گا. تعلیم کا مقصد جس وقت سے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ میں علم حاصل کر کے ایک بہترین گھر بنا لوں گا اور اپنی فیملی کو جو ہے بہترین زندگی دوں گا. تو جتنے مقاصد مسلمانوں کے دل و دماغ میں ہیں، تعلیم کو انہوں نے پیسہ کمانے کا ذریعہ، لائف سٹائل کا ذریعہ، گھر بنانے کا ذریعہ، بہترین کار کی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا. اس وقت سے یہ تعلیم ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ بن رہی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ بن رہی ہے. آپ دیکھیے آج دیکھ لیجئے کہ علم کے نام پر بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہی رشوت خور ہی ہیں، دھوکے باز ہی ہیں، ملک کو لوٹنے والے ہی ہیں، مظلوم انسانیت کو لوٹنے والے ہی ہیں، دھوکہ دینے والے ہی ہیں، ڈنڈی مارنے والے ہی ہیں، تعلیم کے نام پر بد اخلاقی پھیلانے والے ہی ہیں، شراب اور کباب کو عام طور پر استعمال کرنے والے، جائز سمجھنے والے ہی لوگ ہیں. کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ علم کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی نے بی ٹیک کیا ہے، کسی نے ایم ٹیک کیا ہے، کسی نے ایم ڈی کیا ہے. بڑے بڑے جتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے پاس دیکھ لیجئے اخلاق نام کی چیز الا ماشاء اللہ، اخلاق نام کی چیز اللہ کے کچھ بندے ہیں، ان کے علاوہ عمومی طور پر، کلی طور پر، مجموعی طور پر جو ہے بد اخلاقی پائی جاتی ہے، حرام خوری پائی جاتی ہے، رشوت خوری پائی جاتی ہے، ظلم اور زیادتی پائی جاتی ہے، چوری پائی جاتی ہے، ڈکیٹی پائی جاتی ہے. جو آدمی جتنا زیادہ علم حاصل کر کے جتنی بڑی کرسی پر بیٹھتا ہے اتنا ہی سب سے زیادہ وہ لوٹ مار کرتا ہے. تو گویا یہ تعلیم کے نام پر فتنہ ہے. تعلیم جس مقصد کے تحت حاصل کرنا تھا اس نے حاصل نہیں کیا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو آگے بتاتا چلوں گا کہ آج تعلیم کے نام پر امت محمدیہ کے گھروں میں کیا کیا خرابیاں در آئی ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان تعلیم کے نام پر کیسے گل چھرے اڑا رہا ہے، ہمارے نوجوان تعلیم کے نام پر ان کی کالج کی لائف کیسی ہو رہی ہے، ہماری نوجوان لڑکیاں تعلیم کے نام پر کس قدر بد اخلاقی کا شکار ہو رہی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں تعلیم کے نام پر کیسی اپنی عزت و آبرو کا کھلواڑ کر رہی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے آتی جائے گی. گویا معلوم یہ ہوا کہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے.
اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ مجھے بیٹا پیدا ہوا، مجھے بیٹا پیدا ہوا، 7 کی زندگی گزری اس کی، وہ 4 کی عمر میں آ گیا. میری خواہش ہے کہ حیدرآباد کے ٹاپ سے ٹاپ اسکول میں میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا. کہاں سے فکر شروع ہوئی ہے؟ 2.5 سال کی عمر میں میرا بچہ ہے، 2.5 سال کی میری بیٹی ہے، 3 سال کی میری بیٹی ہے. اسے لے جا کر میں ایک زہر کے گھر میں چھوڑ رہا ہوں، اسے لے جا کر میں بد اخلاقی کے راستے میں چھوڑ رہا ہوں، اسے لے جا کر میں بد عقیدگی کے گھر میں چھوڑ رہا ہوں، ایسے ماحول میں چھوڑ رہا ہوں جہاں نہ میری بیٹی کی عزت و آبرو محفوظ ہو سکتی ہے، نہ جہاں میری اولاد کے اخلاق محفوظ ہو سکتی ہے، نہ جہاں میرے بیٹے یا میری بیٹی یا آپ کے اولاد کو توحید کی تعلیم دی جاتی ہے. انگلش کے نام پر، انگریزی کے نام پر، دنیاوی تعلیم کے نام پر، حصول علم کے نام پر 3 سال کے معصوم سی اولاد کو ہم لے جا کر کس کے حوالے کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر امید رکھے کہ میرا بیٹا میری بیٹی بڑی موحدہ بن جائے، میرا بیٹا توحید پرست بن جائے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، ولی اللہ بن جائے، میرا بیٹا نیک بن جائے، میرا بیٹا ایسا بن جائے، تو یہ ہمارے خواب ہیں، یہ ہمارے خواب ہیں، یہ ہماری خوش فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہمیں اس سے باہر نکل کر آنا چاہیے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب بچہ زبان کھولا تھا، جب لڑکی زبان کھولی تھی، بولنے کے لائق بنی تھی، سب سے پہلے اسے تعارف کرواتے، بیٹا تیرا رب کون ہے، بیٹی تیرا رب کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا رزاق کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، تجھے پالنے والا کون ہے، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، تو کیوں پیدا کی گئی ہے، تو کس لیے زمین میں آئی ہے، تجھے کہاں جانا ہے. کیا ان تمام باتوں کا علم ہم اپنے اولاد کو دیتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں، ننیال والے چاہتے ہیں حیدرآباد کا ٹاپ اسکول ہو، ددیال والے چاہتے ہیں حیدرآباد کا ٹاپ اسکول ہو، اس اسکول کی چھت کے نیچے جہاں چاروں طرف سے جو ہے شیطان پوری طرح دبوچنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا رہتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا عقیدہ، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کا چال و چلن، اس کی بول چال، اس کے آداب، اس کا احترام، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک 3 سال کا لڑکا صبح سے شام تک اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، مسلم علاقے سے دور ہو کر جب ان اسکولوں کے اندر پڑھتا ہے تو وہ بڑا ہونے تک وہ ایک ایسا درخت بن جاتا ہے، اس کی شاخیں اس قدر مضبوط ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ جب اس کو سنوارنا چاہے، اس درخت کو جو ہے ایک خوبصورت پھول بنانا چاہے تو آپ بنا نہیں سکتے ہیں. اس کا ذہن بھی خراب ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی خراب ہو سکتے ہیں، اس کے اخلاق بھی خراب ہو چکے ہوتے ہیں، وہ پوری طرح بگڑ گیا رہتا ہے. ایسے ماحول میں ہماری اولاد پل رہی ہے. کہ اس حقیقت سے ہم اور آپ انکار کر سکتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کوئی افسانہ تھوڑی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ہر خاندان کی کہانی ہے کہ میری بیٹی یہ بنے، میرا بیٹا یہ بنے، بہترین ڈاکٹر بنے، بہترین انجینئر بنے، بہترین پروفیسر بنے، بہترین کامیاب جو ہے سائنسدان بنے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو ڈاکٹر نہ بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے بیٹے کے انجینئر بننے کی میں مخالفت کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا بیٹا خلاؤں میں اڑنے سے میں مخالفت کر رہا ہوں. نہیں، سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے تھا؟ اقرا بسم ربک، ربک کون ہے تیرا رب، وہ سکھانا چاہیے تھا. ہمیں کیا سکھانا تھا کہ اے میرے بیٹے تیرا رب کون ہے، اے میرے بیٹے تیرا خالق کون ہے، اے میرے بیٹے تیرا رزاق کون ہے. اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیے، آپ اپنے بیٹے کو فلاسفر بنائیے، آپ اپنے بیٹے کو ہواؤں میں چلنے کے لائق اور قابل بنائیے، آپ اپنے بیٹے کو سمندروں کے تہ میں جا کر وہاں سے خزانے لوٹ کر لانے کے لائق بنائیے، قابل بنائیے، آپ اپنے بیٹے کو چاند کا سفر کروائیے. اس سے اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو توحید سے آگاہ نہیں کیا. ہم نے اپنے نبی کے عظمت کو ہماری اولاد کے دلوں میں نہیں بٹھایا. ہم نے اسلام کی قدر و قیمت کو ہماری اولاد کے دماغوں میں نہیں بٹھایا. وہی اسلام، وہی ایمان، وہی نبی، وہی رسالت، وہی توحید ہے جس کو اپنانے کے خاطر حضرات صحابہ نے بے شمار قربانیاں دی، جام شہادت نوش کیے، گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، لٹ لٹا کر نبی علیہ السلام کے ساتھ
مدینہ منورہ ہجرت کر آئے، اس ایمان کی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں۔ جس ایمان کے لیے بلال حبشی کو زمین پر لٹایا گیا، جس ایمان کے لیے بلال حبشی کو کپڑے نکال کر گرم ریت پر سلا کر جو ہے مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، جس ایمان کو بچانے کے لیے مائی سمیہ کو کھمبے سے باندھ کر مارا گیا، جس ایمان کو بچانے کے لیے مائی سمیہ نے مار کھائی، جامِ شہادت نوش کی، جس ایمان کے قاتل بلال نے پتھر اپنے سینے پر رکھنے پر مجبور ہو گئے، جس ایمان کو بچانے کے لیے خبیب کی پیٹھ کو جلایا گیا، اس ایمان کی قدر و منزلت ہم نے ہماری اولاد کے دل و دماغ میں نہیں بٹھایا۔ اس کے بعد اگر علم حاصل کرتی ہے ہماری اولاد، جہاں 3.5 سال کی عمر سے لے کر 20-22 سال کی عمر تک پلنے والی ہے ہماری اولاد، ہماری اولاد جہاں عقیدہ، توحید، ایمان، اسلام اور کلچر، تہذیب سب کچھ بدل گیا ہو، وہاں اگر ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا لڑکا، ہماری لڑکی علم حاصل کر کر علم کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرے گی، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ان تمام باتوں سے یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ ہماری اولاد کو دنیا کا علم نہیں سکھانا ہے، نہیں۔ میں نے ابتدائے خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، جو دعا ہمیں اور آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ علم جو ہے ہمیں دونوں طرح کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ماضی میں اس کی تفریق نہیں تھی، جیسا کہ میں نے تمہیدی طور پر کہا۔ اب ہمارے اس دور کے اندر دینی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے، اور پھر ہمارے علم کا جو مقصد ہے اس کے کھو جانے کی وجہ سے آج یہ نوبت آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تعلیم کے نام پر کس قدر فتنے ہیں، تعلیم کے نام پر بے حجابی عام ہو گئی، تعلیم کے نام پر مخلوط تعلیم ہو گئی۔ مخلوط تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا لڑکا لڑکی ایک ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں اور نتیجے میں حیا، بے حیائی، بے شرمگی ختم ہو چکی ہے۔ حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ علم حاصل کرنا، ایک بینچ پر، ایک چھت پر، ایک جگہ رہنا، ہنسی مذاق کرنا، حرمت کے جو رشتے ہیں اس کو جو ہے سمجھے بغیر جو ہے ہر طریقے سے بے حیائی عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تعلیم کے نام پر ایک فتنہ، بے حجابی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، بے شرمی کا فتنہ بھی ہے۔ آج تعلیم کے نام پر یہ بھی ہو رہا ہے۔ تعلیم کے نام پر جو ہے انسان کو جو ہے اپنے خالق سے ملانے کے بجائے جو ہے انسان کو غلام بنایا جا رہا ہے، انسان کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ آپ اس کالج میں پڑھیں گے تو یہاں سے اس قدر اتنی بڑی بڑی کمپنیاں آئیں گے، کیمپس انٹرویو ہوگا، آپ کے لڑکے کو اتنا جاب کا آفر ہے، آپ کی لڑکی کو یہ جاب مل جائے گا۔ گویا تعلیم صرف کمانے کا نام رہ گیا ہے، تعلیم صرف جاب کا نام رہ گیا ہے۔ نہ تعلیم نہ ٹیلنٹ ہے، نہ تعلیم کا مطلب خدمت ہے، نہ تعلیم کا مقصد جو ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد صرف یہ بن گیا ہے کہ میری کالج کے اندر آپ پڑھو گے تو آپ کے بچے کے لیے اتنی کمپنیوں کی جانب سے آفر ہے، آپ کے بچے کے لیے جاب آفر ہے، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تنخواہ مل جائے گی۔ گویا غلام بنایا جا رہا ہے۔ تعلیم کے نام پر آج یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر پوری طرح ہم جو ہے غلام بنتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر صرف اور صرف اپنے بیٹے کے اوپر پوری طرح بھروسہ کر رہے ہیں کہ بیٹے ہم نے آپ کی تعلیم پر 15 لاکھ خرچ کیا ہے، بیٹے ہم نے آپ کی تعلیم پر 10 لاکھ خرچ کیا ہے، اب آپ ہی ہمارے رزاق ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمارا رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہمیں پورا یقین کمپنیوں پر ہے، ہمارا پورا اعتماد جاب پر ہے، ہمارا پورا یقین کالج کیمپس پر لگا ہوا ہے، ہمارا پورا یقین اولاد پر لگا ہوا ہے۔ گویا عقیدہ ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا گمان یہ ہے، ہمارا اعتماد ہماری اولاد پر آ رہا ہے کہ اب بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، اب ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں، بیٹا انجینئر بن گیا ہے، بہترین جاب مل گئی ہے، اب ہماری روزی روٹی کا معاملہ حل ہو گیا۔ نعوذ باللہ، جبکہ ہماری روزی روٹی کا معاملہ نہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بننے سے حل ہوتا ہے، نہ ہماری بیٹی انجینئر بننے سے حل ہوتا ہے۔ ہماری روزی روٹی تو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے، کیا کھاؤ گے، کتنا کھاؤ گے، کس وقت کھاؤ گے، اور نہ اس سے ایک دانہ زیادہ کھا سکتے ہو اور نہ ایک دانہ کم کھا کر تم مر سکتے ہو۔
کیا میرے بھائیوں یہ حقیقت نہیں ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنے کا مقصد ہی صرف جاب رکھ لیا ہے ہم نے، اور صرف تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہی جو ہے پیسہ کمانا اور اپنی زندگی بنانا اور سنوارنا رکھا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آئیے، تعلیم مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے، مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ عورت کے تعلیم کی مخالفت میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت تعلیم کے نام پر ہمارے درمیان جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ عورتوں کا بھی فتنہ ہے کہ وہ تعلیم کے نام پر بے حیائی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان کے اندر ان کا اصل جو زیور حیا کا زیور ہے، وہ حیا کا زیور ہی ختم ہو گیا ہے۔ بے حجابی عام ہے، لباس عریانیت جیسا لباس پہنا جاتا ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی پڑھ لکھ کر اچھی بن جائے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہر طرح کی قربانی دیتا ہے، اپنے پیٹ کو دست دیتا ہے، رات کی نیند کو برداشت کر لیتا ہے، دن کے سکون کو ختم کر لیتا ہے، روڈوں پر نکڑوں پر ہر آنے والے گاہک کی بات کو سن کر برداشت کر کے باپ بیٹی کی فیس بن رہا ہے اور بڑی مشکل سے بیٹی کو کالج تک پہنچا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کالج کا ماحول کیسے ہے، آپ جانتے بھی ہیں کالج کا ماحول کیسے ہے۔ اس کے باوجود آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں، مگر نہ جانے کتنی ایسی بیٹیاں ہیں، نہ جانے کتنی ایسی بہنیں ہیں، نہ جانے کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو ماں باپ کو جو ہے دھوکہ دے رہی ہیں، ماں باپ کو جو ہے دھوکہ دے رہی ہیں، ماں باپ کے پیسہ جو حلال تھا اس کو حرام راستے پہ خرچ کر رہی ہیں، اپنے اخلاق، اپنے حیا کا زیور، اپنا لباس سب کچھ اتار کر جو ہے وہ بے حیائی کے راستے کو اختیار کر رہی ہے۔ آج اسی تعلیم کے نام پر ایک اور فتنہ آگے بڑھ کر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، وہ یہ کہ آج ہمارا ملک ہندوستان جو ہے اپنا نصاب تعلیم، اپنا سلیبس چینج کر دیا ہے۔ آئندہ چند سالوں کے اندر یا پھر آئندہ سال دو سال کے اندر جو سلیبس سینٹر گورنمنٹ نے بنائی ہے اس کے اندر تو ہمارا نام و نشان ختم کر دیا گیا ہے۔ نہ ہمارا کلچر ہے، نہ ہماری تہذیب ہے، نہ ہمارے رب کا نام ہے، نہ ہمارے اسلام کا نام ہے، نہ ہمارے نبی کا نام ہے، نہ ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی میں دینے والے ہمارے اسلاف کے قربانیاں، اسلاف کا نام ہے۔ ساری چیزوں کو مٹا دیا گیا ہے، ان کا کلچر رکھا گیا ہے، ان کی تہذیب بسائی گئی ہے، ان کی کہانیاں اس کے اندر لکھی گئی ہے، وہی پڑھایا جائے گا، وہی سمجھایا جائے گا، وہی ذہن بنایا جائے گا۔ تو پھر کس ناحیے سے ہم کہیں گے کہ میری بیٹی مسلمان ہے، میرا بیٹا مسلمان ہے، جب پوری طرح اسے زہر پلایا جائے گا، پوری طرح اسے چاروں جانب سے اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کا جسم، اس کی باڈی ہر طریقے سے جب جو ہے ان کے کلچر میں رنگ دیا جائے گا تو کہاں سے مسلمان نظر آئے گا میرے بھائیوں؟ کہاں سے مسلمان نظر آئے گا؟ کہاں سے ایمان کی بو ہم محسوس کریں گے؟ کہاں سے اس بات کی امید رکھیں گے کہ آنے والی ہماری یہ نوجوان نسل جو ہے یہ دین کے ایمان کے رکھوالے بنیں گے؟ لہذا اس فتنے سے بھی آگاہ ہوتے ہوئے ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بننے جائے گا ان کے کالج میں، ہماری بیٹی پڑھنے جائے گی ان کے اسکول میں، لیکن ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا اخلاق، ہمارے نبی کی سیرت، ہماری توحید ہماری بیٹی کے ہاتھ سے نہ جائے، ہمارے بیٹے کے ہاتھ سے نہ جائے۔ ہمیں ابھی اسی پر جاگنا چاہیے اور منصوبہ بنانا چاہیے۔ حضرات، تعلیم کے نام پر ہماری بہن بیٹیاں جو کالج میں پڑھ رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، چاہے وہ ہاسٹل میں رہ کر یا آتی جاتی ہوئی یا پھر جو ہے تعلیم کے بعد جاب کے نام پر جو ہماری بہن بیٹیاں جا کر جاب کر رہی ہیں، چاہے وہ کتنی بھی بہترین کمپنی کیوں نہ ہو، جہاں آپ کی بیٹی کی 1 لاکھ تنخواہ کیوں نہ ملتی ہو، جہاں آپ کے بیٹے کو 1 لاکھ تنخواہ کیوں نہ ملتی ہو، ذرا کبھی اوقات ٹائم نکال کر اپنی بیٹی کی کمپنی جا کر آپ جائزہ لیجئے کہ کہیں آپ کی بیٹی بد اخلاقی کا شکار تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں آپ کی بیٹی جو ہے جاب کے نام پر، ملنساری کے نام پر، فرینڈ سرکل کے نام پر، فرینڈ کے نام پر، دوستی کے نام پر آپ کی بیٹی، ہماری بہن، ہماری لڑکیاں جو ہے بد اخلاقی کا شکار تو نہ ہو گئی ہو۔ اس چیز کا جائزہ لینا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم کے نام پر ہم جہاں محنت کر کر لاکھوں روپے فیس دے کر ہماری بیٹی کو کالج میں داخل کروا رہے ہیں، کبھی جائیں کالج کا جائزہ لیں، آپ کی بیٹی کے کلاس روم میں جائیں، آپ کی بیٹی، ہماری بیٹی کا رہن سہن دیکھیں کہ ہماری بیٹی کیا کچھ کر رہی ہے۔ ہم کالج میں پڑھاتے ہیں، کالج کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو خون کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جن کی عزت
و آبرو کی خود انہیں فکر نہیں رہتی ہے. جب ہمیں انہیں فکر دلاتے ہیں تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ استاد محترم یا سر مولانا آپ کا کام صرف پڑھانا ہے, پڑھاتے رہیں اور جاتے رہیں. یہ اخلاق کی تعلیم, یہ تہذیب کی تعلیم, یہ آداب اور احترام کی تعلیم, یہ دین و ایمان کی باتیں آپ نہ کریں. کیسی لڑکیوں کی زبان سے جب ان کے بد اخلاقی کے راہوں کو دیکھ کر جب ہم نے ٹوکا اور جب انہیں احساس دلانے کی کوشش کی کہ بیٹی تم ایک مسلمان ہو, پہلے تم ایک مسلمان ہو, پہلے تم ایک توحید پرست ہو, تم پہلے ایک باحیا لڑکی ہو, بعد میں تم انجینئر بن رہی ہو, ڈگری پڑھ رہی ہو, تو ان کی زبان سے یہی سننے کو ملا کہ سر ہمارے ماں باپ کو معلوم ہے, ہمارے پیرنٹس کو معلوم ہے کہ یہ فلاں جو ہے ہمارا دوست ہے, یہ فلاں جو ہے ہمارا دوست ہے. ہم واویلا مچاتے ہیں. واٹس ایپ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری غیر مسلم تنظیمیں, ہماری باطل تحریکیں ہماری لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر انہوں نے کیسے پوائنٹس لکھے ہیں, 10-12 پوائنٹس کی شکل میں ان کا مضمون پھیل رہا ہے. وہ اپنے نوجوانوں کو جمع کر کے تقریر کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک مسلمان لڑکی کو جو ہے اس کے دین سے, اس کے ایمان سے, اس کی عزت و آبرو سے جو ہے کھلواڑ کر کے تم اپنے چنگل میں پھنسانا ہے. یہ سب کچھ تو خیر کر رہا ہے, لیکن نہ جانے خود ہماری لڑکیاں اور ہمارے لڑکے جو ہے آگے بڑھ کر دوستی کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں, نہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, اپنے مسلمان کلاس میٹوں کے ساتھ, بلکہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھی جو ہے ہماری بہن بیٹیوں کا معاملہ یہی ہے. ہم دشمن پر معاملہ مچاتے ہیں, ہم دشمن کا رونا روتے ہیں. خود ہمارے گھروں میں دشمن ہے, خود ہمارے گھروں کے ماحول میں دشمن ہے, خود ہماری بیٹیاں, خود ہماری بہنیں جو ہے ہمارے دشمن بن بیٹھے ہیں. آج وہ عیش کے نام پر, چند پیسوں کے نام پر, دوستی کے نام پر, آزادی کے نام پر بے حیائی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, اس وقت جو ہے ارتداد کا مسئلہ بھی اسی تعلیم کے نام پر ہے. مرتد ہو رہی ہیں ہماری بہن بیٹیاں, مرتد ہو رہی ہیں, مندروں کے حوالے ہو رہی ہیں, چرچ گھروں کے حوالے ہو رہی ہیں, کورٹ میرج کر رہی ہیں, عشق کے معاملے میں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ کیا گھروں میں ہو رہا ہے, مدارس میں ہو رہا ہے, مساجد میں ہو رہا ہے؟ نہیں, تعلیم کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اعلیٰ تعلیم کے نام پر, دنیاوی تعلیم کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسے موقع پر ہمیں اپنی لڑکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے, تعلیم بھی دلوانا ہے, انہیں بتانا ہے کہ اے میرے بیٹی, تو ڈاکٹر بننے سے پہلے ایک مسلمان باپ کی بیٹی ہو. تمہیں ڈاکٹر بننے سے پہلے ایک مسلمان ماں کی بیٹی ہونے کا تمہیں احساس ہونا چاہیے. تمہیں اپنے خاندان کی عزت و آبرو کا تمہیں احساس رکھنا چاہیے. تمہیں اپنے نبی کی شان اور اپنے نبی کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ ہم خود نیک بنے, ہم خود توحید پرست بنے, ہمارے گھر کے ماحول کو سدھارے, ہمارے گھر میں دینی ماحول پیدا کرے. میرے بھائیوں, بیٹا جو ہے, بیٹا یا بیٹی, ہم اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے گھر کے اندر کیا کچھ نہیں کیے ہیں. بڑی سی ٹی وی لا کر رکھے, انٹرنیٹ لگا دیے, اے سی لگا دیے ہیں, بیٹی کو بڑا فون دلا دیے, بیٹے کو فون دلا دیے, آنے جانے کے لیے گاڑی کی سہولت کر دیے. میرا سوال ہے آپ سب سے, دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ نے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے کتنا خرچ کیا ہے, کتنا پیسہ لگایا ہے؟ کیا آپ کی بیٹی کے بیڈ روم میں, کیا آپ کے بیٹے کے بیڈ روم میں آپ نے اسے سونے سے پہلے, جاگنے سے پہلے اور اس کے بیٹھنے کے ساتھ ساتھ کیا اس کی دیواروں پر اسے دین نظر آتا ہے؟ کیا اس کے کمرے میں اسے دینی تعلیم نظر آتی ہے؟ کیا اس کے گھر کے ماحول میں کھانے سے پہلے اسے دینی ماحول نظر آتا ہے؟ ایسا کون سا ماحول ہم نے بنا کر رکھا ہے؟ دنیا کی ہر عیش و آرام کی چیز ہم نے محنت سے, جستجو سے, حلال روزی روٹی سے قرض لا کر گویا اپنی اولاد کی خواہشات کو تو پورے کیے, لیکن ہماری اولاد کی دین کے, ہماری اولاد کی آخرت کے لیے, ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کتنا خرچ کیا ہے؟ خود ہم سب اپنے ضمیر سے سوال کریں تو ہمارا ضمیر گواہی دے گا کہ تم نے اپنے گھر میں اولاد کو نیک بنانے کے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا ہے. بڑی مشکل سے تم جمعہ کو جمعہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہو. آئیے, تعلیم کے نام پر ایک اور فتنہ ہے, تعلیم کے نام پر ایک اور فتنہ ہے. حیدرآباد جیسا بڑا شہر جہاں ہزاروں اسکول ہیں, جہاں لاکھوں
لاکھوں کی تعداد میں مسلمان لڑکے اسکول میں پڑھتے ہیں، 12 سال 13 سال کے ہو جاتے ہیں، بلوغت کی منزل کو پہنچ جاتے ہیں، کیا ان پر فرض نماز نہیں ہے؟ کیا ظہر کی نماز فرض نہیں ہے؟ کیا عصر کی نماز فرض نہیں ہے؟ کیا جمعہ ان پر فرض نہیں ہے؟ نہ ہمیں جمعہ کی فکر ہے، نہ ظہر کی فکر ہے، نہ عصر کی فکر ہے۔ تعلیم کے نام پر ہم نے اس کو فرائض پڑھنے سے روک دیا ہے۔ تعلیم کے نام پر ہم امتحان کے نام پر جو ہے، کتنے ایسے بچے رمضان کے مہینے میں ابھی امتحانات چل رہے ہیں، کتنی ایسی جوان لڑکیاں، کتنے ایسے بالغ لڑکے امتحان کی محنت کے لیے روزہ چھوڑا ہوگا۔ باپ نے خود کہا ہوگا بیٹا روزہ مت رکھو، امتحان ہے۔ ماں نے خود کہی ہوگی بیٹی محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، اعلیٰ رینک لانا ہے، ٹاپ جانا ہے، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ شرعی عذر ہے کہ امتحان کے لیے، 10ویں کے امتحان کے لیے، انٹر کے امتحان کے لیے، ڈگری کے امتحان کے لیے ہم فرض روزے کو اس سے ثابت کروا دیں؟ کیا یہ سب طرح نہیں ہے؟ کہاں سے ہم اس کے بعد کہیں کہ میرا بیٹا نمازی بنے گا، میری بیٹی نمازی بنے گی، میرا بیٹا روزے دار بنے گا، میری بیٹی روزے دار بنے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے بچپن سے تربیت ہی نہیں کیا ہے، اور ایسے ماحول میں چھوڑا جہاں ہر چاروں جانب سے دشمن جو ہے اس کو پوری طرح زہر آلود کر دیا ہو، اس کا کلچر، اس کا اخلاق، اس کی تہذیب سب کچھ ختم، تو پھر کہاں سے ایمان کی بو آئے گی؟ ایمان کی بات کہاں سے آئے گی؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری اولاد کے تعلق سے اولیاء اللہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا ایمان وہ ان کے اندر ہو، کم سے کم ایمان کی بو تو آئے، ان کی شکل سے، ان کی صورت سے، ان کے عادات سے، ان کے اطوار سے، ان کے چال و چلن سے، ان کی زبان سے، ان کی گفتگو سے محسوس تو ہو کہ یہ مسلمان کا بیٹا ہے، یہ مسلمان کی بیٹی ہے، یہ جو ہے مومن کی اولاد ہے، یہ تو محسوس ہو سکے ہمیں۔ میرے بھائیوں، تعلیم کے نام پر ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چند ماہ پہلے ایک اخبار نے رپورٹ دی تھی، 8 لاکھ مسلم لڑکیاں، کتنے؟ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں، غیروں کے ساتھ جا کر شادی بیاہ کر لی ہیں، غیروں کے ساتھ جا کر اپنے ایمان کو ختم کر دیا۔ پوری امت محمدیہ کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے اگر ایک لڑکی بھی مرتد ہو جاتی ہے تو غور و فکر کا دن ہوگا۔ ایک لڑکا بھی اگر مرتد ہو جاتا ہے، دین و ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، تو پوری امت مسلمہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس ایک لڑکے کو ارتداد سے کیسے بچائے، اس ایک لڑکی کو کیسے بچائے، جبکہ یہاں 8 لاکھ کی تعداد یہ صرف وہ تعداد ہے جو لکھی گئی ہے۔ انجانے اور نہ جانے میں کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو درختوں کے نیچے سمندروں کے پاس جا کر ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق شادی بیاہ کر جا رہی ہیں۔ اس طرح کی خبریں روزانہ آ رہی ہیں۔ دشمن تو تیار ہو کر بیٹھا ہے، دشمن نے اعلان کر دیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نوجوان اگر کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرے گا، پھنسائے گا، اس کی عزت کے ساتھ، اس کی آبرو کے ساتھ کھیلے گا، اسے بے ایمان کرے گا، تو تمہیں 5 لاکھ انعام میں دیا جائے گا، اور تمہیں 5 لاکھ انعام میں دیا جائے گا۔ دشمن تو تیار بیٹھا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس دشمن سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا۔ آج تعلیم کے نام پر اپنی بیٹی کو راحت پہنچانے کے لیے ہم نے موبائل تو اس کے ہاتھ میں دے دیا، کیا اس کا موبائل کبھی چیک کرنے کی ہم ہمت کرتے ہیں؟ کبھی ہمارے اندر جرت ہے کہ ایسے باپ، ایسا بڑے بھائی، ایسے نانا دادا جو ہے اپنی بیٹی کا، اپنی نواسی کا، اپنی پوتی کا، اپنی بہن کا فون لے اور چیک کرے؟ کہ چیک کرنے دے گی آپ کو؟ ہو سکتا ہے ابتدا میں دے تو دے، لیکن بعد میں کہے گی کہ میری آزادی چھین رہے ہیں، آپ میرے خلاف ہیں، آپ مجھے جینے نہیں دے رہے ہیں، میری زندگی کو تنگ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے نظریات اس کے ذہنوں میں، اس طرح کے نظریات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بیٹے ہو کہ بیٹیاں ہو، ان کے فون چیک کرنا چاہیے، ہمیں خود کو دلانا چاہیے، کوئی ایک چیز نہیں آ جائے تو فوری طور پر ذمہ دار کے حصے سے سوال کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے جو پالنہار تھے، سرپرست تھے، گائیڈ تھے، وہ جو اچانک حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، بے موسم کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا نے فوری طور پر پوچھا کہ اے مریم، تمہارے پاس جو پھل آئے ہیں، تمہارے پاس جو فروٹ آئے ہیں، اس وقت تو اس کا موسم نہیں، کہاں سے آئے؟
کیا ہم ذمہ دار بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت سرپرست کیا ہم سوال کرتے ہیں کہ بیٹی میں نے تجھے فلاں سم دلایا تھا، اتنا ہی ریچارج کیا تھا، تیرے سم، تیرے فون کے اندر یہ سم کہاں سے آیا، تجھے یہ بیگ کہاں سے ملی، تجھے یہ پیسہ کہاں سے ملا، تیرے پاس یہ برقع کہاں سے آیا، تیرے پاس یہ لباس کہاں سے آیا؟ کیا ہم بیٹے کو پوچھ سکتے ہیں کہ تیرے پاس یہ پیسہ یا یہ چیز کہاں سے آئی؟ نہیں پوچھتے۔ حضرت زکریا نے کہا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ بے موسمی پھل کہاں سے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا تھا کہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی پوری طرح نگرانی کریں، پوری طرح سرپرستی کریں۔ صرف پیٹ پالنا، بہترین کپڑے دلوانا، بہترین اسکول اور کالج میں داخلہ دلوانا باپ کی ذمہ داری قدم نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ شیخ اقبال نے کہا اور قرآن نے بھی کہا املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ ہے۔ ہماری اولاد جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، وہیں پر ہماری اولاد ہمارے حق میں فتنہ بھی بنے گی، دنیا کے اندر بھی فتنہ بنے گی، آخرت کے اندر بھی فتنہ بنے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری جائیداد اور تمہاری آل و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ آج ہماری اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے یہی تعلیم ہماری اولاد کے لیے فتنہ بن رہی ہے، یہی تعلیم فتنہ بن رہی ہے۔ کتنے نوجوان اسی تعلیم کے نام پر خودکشی کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی عالم اگر دینی علم حاصل کرتا ہے تو وہاں دیکھیں گے آپ ہزاروں بچوں میں، لاکھوں بچے میں کوئی خودکشی نہیں کرتا ہے، وہاں فیل بھی ہوتا ہے، پاس بھی ہوتا ہے، وہاں ٹینشن بھی رہتا ہے پڑھنے کا، لیکن کوئی خودکشی نہیں کرتا، کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا۔ ہر سال ہم اخباروں کے ذریعے پڑھتے ہیں کہ ہمارے کتنے بچے جو ہے، چاہے وہ مسلمان لڑکے ہو یا غیر مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہو، وہ خودکشی کے راہوں کو اختیار کرتے ہیں۔ 10th کلاس کا رزلٹ آنے سے پہلے، انٹر کا رزلٹ آنے سے پہلے، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ تعلیم کے نام پر جو ہے ہماری اولاد خودکشی کے راستے کو اختیار کر رہی ہے، خودکشی کے راستے کو اختیار کر رہی ہے۔ تعلیم کے نام پر جو ہے رشوت خوری عام ہو رہی ہے، تعلیم کے نام پر ایک فتنہ رشوت خوری کا بھی ہے۔ ابھی پرچہ لیک ہو گیا، کتنے لاکھوں میں گیا، ایک پرچہ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کے اندر جو ہے یہ پرچہ لیک ہوتا ہے۔ گویا تعلیم کے نام پر رشوت خوری کے چور راستے بتا رہے ہیں، تعلیم کے نام پر جو ہے دھوکہ دہی کا راستہ بتا رہے ہیں، تعلیم کے نام پر یہ سب کون چراتے ہیں، یہ سب کون پیسہ لوٹتے ہیں؟ کہ رکشہ چلانے والا، ٹھیلا بنٹی والا، انگوٹا چھاپ یا جاہل انسان نہیں، بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہے تعلیم کے نام پر یہ رشوت خوری کے دروازے، یہ حرام خوری کے دروازے، یہ نقل نویسی کے دروازے، یہ دھوکہ دہی کے دروازے کھول کر رکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فتنے آج تعلیم کے نام پر ہو رہی ہیں، جبکہ اسی تعلیم کے ذریعے اقوام اور ملت بیدار ہوتی ہے، اسی تعلیم کے ذریعے انسان بیدار ہوتا ہے، اسی تعلیم کے ذریعے انسان انسانیت کا سبق سیکھتا ہے، لیکن جب سیکھتا ہے جب تعلیم کا مقصد اس کے سامنے ہو، جب تعلیم کے اغراض و مقاصد اس کے سامنے ہو، اس کے سامنے گول ہو کہ میرا گول یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے میں اپنے رزاق کو پہچانوں گا، تعلیم کے ذریعے میں اپنے خالق کو پہچانوں گا، تعلیم کے ذریعے میں اپنے دین کو پہچانوں گا، اور سیکھا ہوا علم جو ہے، سیکھے ہوئے علم کے مطابق میں عمل کروں گا، عمل کر بتاؤں گا، عمل کی دعوت دوں گا، عمل کی تبلیغ کروں گا، تب اس کے لیے وہ تعلیم جو ہے فتنہ نہیں بلکہ رحمت بنے گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ یہ دعا ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے بچپن سے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ علم نافع کا، فائدہ پہنچانے والا علم، میری ذات کو، میری قوم کو، میری ملت کو، میرے خاندان کو، میرے دین کو، میرے ایمان کو، میرے اسلام کو، میرے ملک کو، میری ملت کو، ان تمام چیزوں کو فائدہ پہنچانے والا علم جو میری دنیا سے بڑھ کر میری آخرت بنا سکے، ایسا فائدہ مند علم ہے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ سوال کرنا چاہیے۔ وہیں پر نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک اور دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ پہنچائے،
ہے، ایسا علم جس پر میں خود جو ہے، جس سے میں خود فائدہ نہ اٹھاؤں، دوسروں کو فائدہ نہ پہنچاؤں، ایسے علم سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ آج یہی معاملہ ہے، آج یہی معاملہ ہے، بڑی بڑی سرٹیفکیٹ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ کہاں تک دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ صرف اپنا 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 خود غرضی کی زندگی آج آ چکی ہے۔ ہمدردی، غمخواری، انسانیت، مودت، محبت، مروت، یہ تمام کی تمام چیزیں ناپید ہو چکی ہیں۔ ایک چھوٹا سا کاروباری، اس کے دل میں ہمدردی ہے، ایک ٹھیلا بنٹی والا، اس کے دل میں انسانیت ہے، ایک رکشہ چلانے والا، اس کے دل میں انسانیت ہے۔ لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں ہے، اس کے پاس سے انسانیت نام کی چیز ختم ہو گئی۔ دیکھ لیجیے آپ، ایک مرتبہ دواخانہ چلے جائیے آپ کا جیب بھی آپ کا پیٹ بھی دونوں چیزیں کاٹ کر بھیجے گا ڈاکٹر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد ہی کیا تھا؟ تعلیم کے ذریعے پیسہ کمانا، پیسہ جیسے بھی ہو پیسہ کمانا تھا۔ اسی مقصد کے تحت آج دواخانے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، مشنری لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جانے والے کا جیب اور پیسہ، جیب اور پیٹ دونوں کاٹ کر بھیجتے ہیں۔ آپ کھانسی کی بیماری سے چلے جائیں، آپ کو ہارٹ اٹیک تک لا لیتے ہیں، آپ ہارٹ اٹیک کے نام سے چلے جائیں، آپ کو مردہ بنا کر بھی کما لیتے ہیں۔ گویا ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ میں کسی طریقے سے پیسہ کماؤں، پیسہ کماؤں۔ آپ کا گھر بھی اتنا عالی شان نہیں رہتا ہے، پارک بھی اتنا عالی شان نہیں رہتا ہے، گیسٹ ہاؤس بھی اتنا عالی شان نہیں رہتا ہے جتنا عالی شان، خوبصورت، چمکتا دمکتا ہوا دواخانہ نظر آتا ہے۔ جب وہ دواخانہ بناتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی پیسے کی لوٹر ماری ہوتی ہے۔ ایک کروڑ روپے، 60 لاکھ روپے، 70 لاکھ روپے دے کر وہ پڑتا ہے تو کیا پڑتا ہے؟ ہماری جیب کاٹنے کا طریقہ پڑتا ہے، وہ ہمارا علاج کرنے کا طریقہ نہیں پڑتا ہے، وہ ہماری خدمت کرنے کا جذبہ نہیں رہتا ہے اس کے پاس۔ ہمارا پیسہ کس طرح خون کی طرح چوسے، اسی فکر کے ساتھ وہ پڑتا ہے۔ جتنے سول انجینئرز ہیں دیکھ لیجئے کیسے لوٹ رہے ہیں، کس طرح لوٹ رہے ہیں۔ ابھی ترکی کا زلزلہ آیا، ترکی کی حکومت نے کیا کیا کہ وہ عمارتیں جو گر گئی، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں، اس کے انجینئرز کو پکڑنا، تلاش کرنا شروع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دھوکہ نہیں کی تھی۔ آج ہمارے بڑے شہر کے اندر جتنے بڑے بڑے بلڈرز ہیں، جتنے بڑے بڑے انجینئرز ہیں، کیا پوری امانت داری کے ساتھ یہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں؟ یہ بھی پیسہ لوٹنے کا راستہ ہو گیا۔ جتنے میڈیکل اسٹور ہیں، آپ جا کر دیکھیں، 25 پیسے کی دوا جو ہے 25 روپے نہیں بلکہ 2000، 20000، 50,000 تک وہ بیچ دیتے ہیں۔ گویا یہ سب کون ہے؟ یہ سب جاہل تھوڑی ہیں، یہ سب ان پڑھ تھوڑی ہے، یہ سب جو ہے انگوٹھا چھاپ تھوڑی ہے، یہ سب تعلیم یافتہ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں۔ دوا کے نام پر زہر دے رہے ہیں، علاج کے نام پر پیسہ لوٹ رہے ہیں، علاج کے نام پر مردوں سے پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ سب تعلیم کے نام پر ہونے والے فتنے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ فتنوں کے اس دور میں ہمیں اپنے آپ کو، اپنے آل و اولاد کو، اپنی نوجوان نسل کو جو ہے بچانا چاہیے، تعلیم بھی دلوانا چاہیے، فتنوں سے بھی بچوانا چاہیے۔ خاص طور پر اخلاقیات اور ارتداد کا جو معاملہ طوفان کی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، آندھی کی طرح تیز ہوا کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس وقت ہم سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہماری آل و اولاد کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنا چاہیے، جسمانی تربیت، ذہنی تربیت انہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر کو دینی ماحول بنانا چاہیے۔ جس کالج میں، جس اسکول میں وہ پڑھنے جا رہے ہیں، ہمیں جا کر جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں صرف رزلٹ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کتنے نمبر لایا ہے، میری بیٹی کتنے نمبرات سے کامیاب ہوئی ہے، بلکہ وہاں جا کر اس کا رہن سہن بھی دیکھنا ہوگا اور اس کے ماحول کو بھی جانچ کرنا ہوگا۔ ہماری آل و اولاد کو تعلیم کے نام پر جو دوستیاں پڑھ رہی ہیں، ان دوستیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ نوٹس کے نام پر یا پھر جو ہے کاپی کے نام پر یا کتاب کے نام پر جو عام چلن ہو چکا ہے، سہیلی کے گھر کو جانا اور پھر وہاں سے جو ہے برے راستوں کو اختیار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہمارے ماحول میں چل رہی باتیں ہیں۔ یہ کوئی میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی میں کیا کہتے ہیں کتابوں میں پڑھی بھی بات نہیں، بلکہ سماج میں چلنے والی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ سب کے گھروں کے پاس بھی یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہن کو بھائی لینے کے لیے آیا اور نہ جانے بہت سارے غلط راہیں اختیار کر گیا۔ ان تمام چیزوں پر ہمیں کڑی نگاہ رکھنا چاہیے، نظر رکھنا چاہیے، تعلیم کے نام پر ہونے والے ان فتنوں سے بچانا چاہیے۔ تعلیم کے نام پر ایک اور فتنہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ پوری طرح ہم جو ہے بے ایمان بنتے چلے جا رہے ہیں۔
دین سے بڑھ کر انسانیت، دین سے بڑھ کر مذہب سے بڑھ کر انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ ذہن بنتا ہوا جا رہا ہے۔ انسانیت کا مقام الگ ہے اور ایمان اور توحید کا مقام الگ ہے۔ ایمان اور توحید کا مقام سب سے بلند ہے، اسلام کا، دین کا مقام سب سے بلند ہے، اس کے بعد ہی انسانیت آتی ہے۔ وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے، وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے رازق کو نہیں پہچانتا ہے۔ لیکن اکثر عصری تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، بقیہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی نام سے جو ہے وہ مسجدوں سے، ایمان سے، دین سے، توحید سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس طرح کا ماحول اسکولوں کے اندر بنایا جاتا ہے، اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ روزے کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے، نماز کی فرضیت کو ختم کرنے کے لیے، زکوٰۃ کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کے حج کو ختم کرنے کے لیے یا اس کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ کون تمہارا پالنہار ہے، کون تمہارا مددگار ہے، کس طرح وہاں جا کر کیا کیا جاتا ہے۔ ہم مندروں میں پوجا کرتے ہیں تو تم لوگ منع کرتے ہو، اور پھر وہاں جا کر جو ہے تم لوگ طواف کرتے ہو، وہاں حجر اسود کو چھوتے ہو، تم لوگ جو ہے 8-8 9-9 گھنٹے جو ہے بھوکے رہتے ہو، جبکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اتنے گھنٹے انسان بھوکا رہنے سے جو ہے اس کو نقصان ہے۔ اس طرح بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور ان تمام فتنوں سے بچانے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ لہٰذا اقبال کے جس شعر سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا، جو عنوان مجھے دیا گیا تھا، اسی عنوان کے شعر کو جو ہے میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ بے جا تعلیم کے نام پر یا کسی اور نام پر اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں فتنے کو نہ پالے، بلکہ تعلیم اسی ناحیے سے شروع کریں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم کیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اپنے اس خالق کے نام سے پڑھیں، اس خالق کے نام سے آگے بڑھیں، اس خالق کے نام سے ڈاکٹر بنیں، اس خالق کے نام سے انجینئر بنیں، اس خالق کے نام سے سیاستدان بنیں، اس خالق کے نام سے پروفیسر بنیں، اس خالق کے نام سے سب کچھ بنے، جائز ہے۔ اس خالق کے نام سے آپ چاند کا سفر کرے، جائز ہے۔ اس خالق کے نام سے آپ سمندروں کے تہہ میں جا کر جو ہے آپ جوہرات لوٹ کر لائے، جائز ہے۔ اگر آپ اس خالق کا نام چھوڑ دیں گے تو آپ کا علم جو ہے آپ کو وبال جان بنا دے گا، آپ کا علم جو ہے آپ کو فتنہ پرور بنا دے گا۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ سارے جہاں پر اگر حکومت کرنا چاہتے ہو تو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو، سارے جہاں کے اوپر اگر حکمرانی کرنا چاہتے ہو، اپنا لوہا بنوانا چاہتے ہو تو اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، علم کے ہر میدان میں آگے بڑھو، علم کے ہر شعبے میں آگے بڑھو۔ ہر چہار جانے سے مسلمانوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، چاہے وہ IPS کا معاملہ ہو، IAS کا معاملہ ہو، ڈاکٹر کا معاملہ ہو، انجینئر کا معاملہ ہو، LLB کا معاملہ ہو، ہر میدان میں جہاں کہیں دکھے تو ہم مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا چاہیے۔ ہمارا ٹیلنٹ جو ہے آگے والی خوف کو ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے، ہمارا ٹیلنٹ جو ہے آگے والی خوف کو مجبور کرے کہ آئے وہ ہمارے سامنے گھٹنا ٹیکے۔ ماضی میں یہی تو ہوا تھا، ماضی میں یہی تو ہوا تھا۔ ہمارے اسلاف کے پاس جو ٹیلنٹ تھا، ہمارے اسلاف کے پاس جو صلاحیت تھی، ہر میدان میں آج امریکہ، یورپ اور یورپی کنٹریز جو بھی لکھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، جتنا بھی آج میڈیکل سائنس کا معاملہ ہو یا میتھمیٹکس کا معاملہ ہو، آپ کو ہر چہاروں جانب سے مسلمان ہی نظر آئیں گے، لیکن وہ ہمارا ماضی تھا، وہ ہمارے آبا تھے، وہ ہمارے اجداد تھے، وہ ہمارے باپ دادا تھے۔ ہم کیا ہے سوال ہے، ہم کیا ہے سوال ہے، ہم دوسروں پر واویلا مچاتے ہیں، روتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کہاں تک، ہم تعلیم کے نام پر سب کچھ کیا، بد اخلاقی کے پورے راہوں کو اختیار کیا، یہاں تک کہ دین کو بھی چھوڑ دیا، ایمان کو بھی چھوڑ دیا، اور جب تعلیم کے نام پر سرٹیفکیٹ لے کر باہر آئے تو ٹھوکریں کھاتے رہے،
جاب نہ ملتی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں, ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں, ہمارے پاس صلاحیت ہے تو صالحیت نہیں, صالحیت ہے تو صلاحیت نہیں. ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. نوجوان بھائیوں, قوم منتظر ہے, قوم آنکھیں کھول کر بیٹھی ہوئی ہے. آئے گا کوئی نوجوان بہترین ڈاکٹر بن کر آئے گا, قوم منتظر ہے. آئے گا کوئی بہترین انجینئر بن کر آئے گا, اور ہم سب کو جو ہے وہ ہم سب کی مدد کرے گا, اور ہم سب کے لیے وہ ایک مسیحا بن کر آئے گا. میرے نوجوان بھائیوں, تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی نہیں ہے, تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی نہیں ہے, با اخلاق تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہے. صحیح تعلیم حاصل کرنے والوں کی کمی ہے, سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. آپ سے زیادہ تعلیم یافتہ تو وہ لوگ ہیں جو آج ہم پر حکومت کر رہے ہیں, لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہونا چاہیے. ہمارے تعلیم کا مقصد انسانیت ہو, ہمارے تعلیم کا مقصد خدمت ہو, ہمارے تعلیم کا مقصد ہمدردی ہو, ہمارے تعلیم کا مقصد انسانیت کے اندر اخلاق پھیلانا ہو, ہماری تعلیم کا مقصد سماج سے غربت کا خاتمہ ہو, ہمارے تعلیم کا مقصد توحید کی دعوت عام کرنا ہو. ایک ڈاکٹر بنے تو داعی بنے, ایک ڈاکٹر بنے تو اللہ تبارک و تعالی کے دین پر مکمل عمل کرنے والا بن کر اس بات کا ثبوت دے, ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرے, مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرے. امید کہ میری ان باتوں کو آپ نے سنا, جو سنا ہوگا تو سمجھ میں شاید امید ہے کہ آپ نے سمجھا بھی ہوگا. لہذا آپ سے درخواست کرتا ہوں, دردمندانہ اپیل کرتا ہوں, آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو تعلیم کے نام پر بے دین نہ بنائیں, آپ اپنی اولاد کو تعلیم کے نام پر فتنہ پرور نہ بنائیں, آپ اپنی اولاد کو تعلیم کے نام پر بد اخلاق نہ بنائیں. اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ دشمن پوری طرح ہمارے گھر پر آ کر کھڑا ہے, ہمارے دہانے آ گیا ہے, اور اگر کھل کر کہوں تو ہماری بہن بیٹیوں کے کمرے میں داخل ہو چکا ہے دشمن, ہمارے بہن بیٹیوں کے کمرے میں داخل ہو چکا ہے دشمن, ہمارے ہر بیٹی کے فون میں موبائل میں آ چکا ہے دشمن. کیا ابھی بھی ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ ہماری بیٹی کو رات کو ہی گھر سے اغوا کر لے, ہماری بیٹی کی عزت و آبرو چلے جائے, ہماری بیٹی کا دین و ایمان چلے جائے, اس وقت ہم جاگیں گے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, آپ عید الفطر آ رہی ہے, آپ جو ہے پرانا لباس پہن لیجئے, پرانے کپڑے پہن لیجئے, نیا کپڑا عید میں پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ عام دنوں میں 3 وقت کھاتے تھے, 2 ٹائم کھا لیجئے, لیکن آپ جو ہے اپنے اولاد کو دین سے دیندار بنانے کے لیے, آپ اپنے اولاد کو صحیح تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اپنے ہر مسجد کے اندر, اپنے ہر علاقے کے اندر مکتب کو قائم کیجئے, مکتب کو مضبوط کیجئے, تعلیم کو مضبوط کیجئے, گھر کے اندر دینی ماحول بنائیے. آپ اپنے اولاد کو 2 ٹائم کھانا دیجئے, 1 ٹائم کے پیسے میں اس کی دین کی حفاظت کیجئے, 1 ٹائم کے پیسے میں اس کے دین کی حفاظت کے لیے انتظام کیجئے. آپ پرانا کپڑا پہنائیے, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ جھوپڑی میں رہیے, آپ مسجدوں کو بھی عالی شان مت بنائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسجد نماز جو ہے عالی شان مسجد میں بھی ہوگی, جھومر کے نیچے بھی ہوگی, خالد پر بھی ہوگی, اے سی کی مسجد میں بھی ہوگی, اور جھوپڑ پٹی میں بھی نماز ہوگی. نبی کی اس مسجد کو یاد کیجئے جو کھجور کا چھپر تھا اور زمین کے اوپر کیچڑ تھا. نبی علیہ السلام جیسی مقدس پیشانی تو ہماری ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا کیچڑ بھی لگتا تھا. آج پھر اگر ہم اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں دیندار بنانا چاہتے ہیں, صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں, ان کے دین, ان کی عزت بچانا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے پیٹ پر, اپنے کپڑے پر, اپنے لباس پر, اپنے مساجد پر, اپنے گھر پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی قوم کی فکر کرنا ہے. اب تنہا فکر کرنا چھوڑ دیجئے, اپنی ذات کے لیے فکر کرنا چھوڑ دیجئے. میرے بھائیوں, کہوں تو لفظ بہت بڑا لگے گا, کہوں تو لفظ ورڈ جو ہے بہت برا لگے گا. جانور بھی اپنے لیے جیتا ہے, جانور جیتا ہے, اپنے لیے جیتا ہے. ہمیں جانور کی طرح نہیں بلکہ اپنی پوری قوم کے لیے جینا ہے, اپنے پورے خاندان کے لیے جینا ہے. آپ اگر ایک گھر میں تعلیم یافتہ ہیں تو پورے خاندان کی فکر کیجئے, آپ محلے میں تعلیم یافتہ ہیں تو پورے محلے کی فکر کیجئے, آپ مسجد میں اکیلے تعلیم یافتہ ہیں تو پورے مسلموں کی تعلیم کی فکر کیجئے. آپ اگر خوشحال ہیں تو سب کو لے کر چلنے کی فکر کیجئے. اب ذہن کو بدلیجئے, حالات کو بدلیجئے, سوچ بدلو, حالات بدلو, سوچ بدلو,
زندگی بدلو. حالات بدلتے بدلتے نہیں, ہم سب روتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں. حالات کیسے بدلیں گے؟ میں بدلوں گا تو حالات بدلیں گے, آپ بدلیں گے تو حالات بدلیں گے, آپ چینج ہوں گے تو حالات بدلیں گے, میں چینج ہوں گا تو حالات بدلیں گے. اپنے آپ کو چینج کیجئے, اپنے آپ کو بدلیے. جہاں پیسہ خرچ کرنا وہاں کیجئے, جہاں پڑھانا وہاں پڑھائیے, جہاں رکھنا وہاں رکھیے, تو خود بخود انشاءاللہ حالات چینج ہو جائیں گے. اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو جائیے, اللہ کی ذات سے امید رکھیے, یقین رکھیے کہ حالات بدل کر رہیں گے, انشاءاللہ بدل کر رہیں گے. شرط یہ ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وہ دن آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے, اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کرے. آج کی رات کا یہی پیغام ہے, آج کی رات کا میرے خطاب کا یہی پیغام ہے. اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو چینج کرو, اپنی سوچ کو, اپنی زندگی کو, اپنے رہن سہن کو, اپنے کھانے پینے کو, ساری چیزوں کو چینج کر دو. آپ دین پر ایمان پر آ جاؤ تو خود بخود حالات چینج ہو جائیں گے. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.